نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، کائنات میں جب بندے پہ اللہ کا عذاب آئے یا زلزلہ آئے یا تباہی ہو یا بربادی ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم ہمیں کس چیز کا سہارا ہے جو بچا سکتا ہے۔ وہ چند چیزیں ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیجئے اور اپنی زندگی کا جیون ساتھی ان کو بنا لیجئے۔ جیون ساتھی، اگر آپ جیون ساتھی دنیا کو بنائیں گے تو دنیا میں قبر سے پہلے تک آپ کا سہارا بنے گا۔ اگر اپنا جیون ساتھی اللہ اور اس کے دین کو بنائیں گے، ہمیشہ آپ کا سہارا بنے گا۔ ایک آیت الکرسی ہے، آپ اس سے محبت کریں، آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو دیکھیں۔ اللہ کے عرش کے خاص خزانوں میں سے اللہ نے یہ آیت الکرسی ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ ہمارے مسلمان امت میں 98% طبقہ ہے جن کو آیت الکرسی کا نام آتا ہے مگر وہ یاد نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر 10 افراد ہیں، 8 ملازمت کرتے ہیں، جب وہ باہر جاتے ہیں گھر کی 2 خواتین رات تک ان کا انتظار کرتی ہیں اور پریشان رہتی ہیں اور ان کے بارے میں حالات کا شکار رہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن میرے نبی نے آپ کو یہ نسخہ بتایا ہے کہ جب تمہارے گھر کے افراد جائیں تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، انشاءاللہ تمہاری زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوگی، پھر تمہاری موت آئے گی، اس سے پہلے تمہاری موت نہیں آ سکتی۔ آیت الکرسی کا سہارا لے لو۔ میرے نبی صحابہ کرام کو لیلۃ الجن کے اندر، جہاں جنات کے مجمع میں آپ گئے تھے رات کو، آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آیت الکرسی کا حصار کیا اور دائرہ لگایا، اور آپ نے فرمایا اس میں رہنا، اس سے باہر نہ جانا، انشاءاللہ یہ جنات شیاطین تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے حالات کیا ہیں کہ ہمیں لوگ شکار کر رہے ہیں، ہمیں شیطان شکار کر رہا ہے، ہمیں میڈیا شکار کرتا ہے، ہمیں سینما شکار کرتا ہے، ہمیں گانا شکار کرتا ہے، ہمیں کالی شکار کرتی ہے، ہمیں قوالیاں شکار کرتی ہیں، ساری دنیا ہمیں شکار کر رہی ہے۔ ہم شکاری نہیں ہیں، ہم شکار ہونے والے لوگ بن چکے ہیں۔ بندوق ہمارے پاس ہے، غلیل ہمارے پاس ہے، چھری ہمارے پاس ہے، تلوار ہمارے پاس ہے، تیر ہمارے پاس ہے، مارنے کا کام سارا ہمارے پاس ہے، گولی ہمارے پاس ہے، کلیشنکوف ہمارے پاس ہے، بم ہمارے پاس ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے، ساری دنیا کا سارا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہم شکار کرنے کے بجائے شکار نہیں کر رہے، شکاری ہو رہے ہیں، شکاری ہو رہے ہیں۔ اور ہمیں شکاری کون کر رہا ہے؟ دنیا کا شیطانی طبقہ۔ اور شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے پاس جو ہتھیار تھا وہ چل نہیں رہا، اور جس کو چلنا چاہیے تھا وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ آپ اس کو پڑھتے جائیں، ساتھ چلتے جائیں، گھر پہ دم کرتے جائیں، بازار پہ دم کرتے جائیں، سڑکوں پہ دم کرتے جائیں، گاڑیوں میں دم کرتے جائیں، جہازوں پہ دم کرتے جائیں، جہاں میں دم کرتے جائیں، آبشاروں پہ دم کرتے جائیں، نہروں پہ دم کرتے جائیں۔ رات کی تاریکی ہو، دن کی روشنی ہو، ہم اس وقت اللہ کے ساتھ رہیں، اللہ کی آیت الکرسی کے ساتھ رہیں۔ آپ کو کبھی ضرر نہیں آئے گا، آپ کو کبھی نقصان نہیں آئے گا۔ تو ایک جیون ساتھی اپنا آیت الکرسی کو بناؤ اور یاد کرو، پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع
عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کو اپنا جیون ساتھی بناؤ، اپنے بچوں کا جیون ساتھی بناؤ، اپنی بیوی کا جیون ساتھی بناؤ، اپنے والدین کا جیون ساتھی بناؤ، اپنے پڑوسیوں کا، دکانداروں کا، اس کو جیون ساتھی بنا لو۔ موج کرو گے، دنیا میں بھی موج کرو گے، آخرت میں بھی، اور انشاءاللہ تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں آئے گا۔ دوسرا جیون ساتھی سورۃ الفاتحہ ہے، بھئی اس کو تھام لو، یہ تمہاری دوست ہے۔ 70 بیماریوں سے اس میں شفا ہے۔ 80 ہزار فرشتے اللہ کے عرش سے نیچے اترے ہیں جب کائنات میں اللہ نے سورہ فاتحہ کو اتارا ہے۔ الفاتحہ تمنع من غضب الرب، جو فاتحہ پڑھتا ہے میرے اللہ کا غضب بجھ جاتا ہے، میرے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، طاعون آ جائے، بیماریاں آ جائیں، کرونا آ جائے، دشمن تمہارے اوپر حملہ کر دے، دنیا تاریکی میں ڈوب جائے، ایک آخری وقت کا زمانہ ہوگا، ساری دنیا میں ایک عذاب منڈلائے گا، ساری دنیا دعائیں کرے گی، مگر ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا، ایک پہاڑ پہ کھڑا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا، جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، عذاب کم ہوگا، الرحمن الرحیم اور کم ہوگا، مالک یوم الدین اور کم ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور کم ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم اور کم ہوگا، صراط الذین انعمت علیہم اور کم ہوگا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور کم ہوگا۔ جتنی پڑھتے جاؤ جتنی پڑھتے جاؤ۔ آج مسلمان اگر سورۃ الفاتحہ پڑھے، جی آپ ویسے نہیں پڑھتے، نماز میں پڑھیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، فرض 2 ہیں، سنتیں آپ نے پڑھی، یہ 4 رکعتیں ہوئی، 4 رکعتوں میں 4 بار سورۃ الفاتحہ آپ کو نصیب ہو رہی ہے۔ ظہر میں 12 بار، جمعہ میں 14 بار، عصر میں 8 بار، مغرب میں 7 بار، عشاء میں 17 بار، اور اس کے بعد تہجد میں 8 مرتبہ یہ سورۃ الفاتحہ مسلمان کو نصیب ہوتی ہے۔ 70 بیماریوں سے شفا ہے، 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ گھر کی خاتون مردہ ہو چکی، بیٹی مردہ ہو چکی، بہنیں مردہ ہو چکی، ذرا سا کوئی مسئلہ آتا ہے، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، طوطے والوں کے پاس، جعلی پیروں کے پاس، عامل بابوں کے پاس، بنگالی بابوں کے پاس، گندے نالوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے اپنی تجوری کھلواتے ہیں، ہاتھوں کے لینے دکھاتے ہیں، اپنی قسمت بنواتے ہیں، اپنی آخرت کو، دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اور یہ جاہل طبقہ ان کو کہاں سے کہاں تک لے کے جا رہا ہے۔ کبھی اپنے پیر صاحب سے پوچھنا کہ تمہیں سورۃ الفاتحہ آتی ہے، آیت الکرسی آتی ہے؟ تم نے اپنا جیون ساتھی کس کو بنایا ہوا ہے کہ تم ہمیں پار چڑھا رہے ہو، ہمیں تم بچا رہے ہو، ہمیں تم اٹھا رہے ہو، ہمیں تم چمکا رہے ہو؟ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ تمہارے گھر میں ہو اور بیماری میں شفا نہ ہو۔ 70 بیماریاں تو ڈاکٹروں کو یاد نہیں ہوتی، 70 بیماریاں تو کسی کو لگتی نہیں، مگر میرے نبی نے فرمایا اس کو اپنا جیون ساتھی بناؤ، جیون ساتھی بناؤ، یہ تمہارا جیون ساتھی ہے، ہر جگہ تمہارے لیے شفا ہے۔ تیسرے نمبر پر اذان ہے، اذان، اذان سنتے ہوئے آپ خدا سے مانگنا شروع کر دو۔ بہاریں آ رہی ہوتی ہیں، خزائیں آ رہی ہوتی ہیں، آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، ہر مانگنے والے کو میرا اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر نماز کے دوران اپنے اللہ کی طرف دھیان رکھو، نماز کو اپنا جیون ساتھی بناؤ۔ وہ زندہ نہیں ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور وہ سننے والا نہیں ہے جس نے کبھی نماز کو نہیں سنا، اور وہ سننے والا نہیں ہے جس نے کبھی تلاوت کو نہیں سمجھا۔ اور 5ویں نمبر پر اپنا جیون ساتھی آپ نے بنانا ہے تو مسجد کو جیون ساتھی بناؤ۔ مسجد حفاظت ہے، مسجد جنت ہے، یہ جنت کا دسترخوان ہے، چاروں طرف سے اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کے فرشتوں کی تحویل ہے، شیطان اندر داخل نہیں ہو سکتا، پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے۔ مسجد میں سونے والا جنتی، بیٹھنے والا جنتی، آنے والا جنتی، نماز والا جنتی، اعتکاف والا جنتی، تراویح والا جنتی، لیلۃ القدر میں جاگنے والا جنتی، صفائی کرنے والا جنتی، مٹی جس کے چہرے پہ پڑے وہ جنتی، اس کے اندر ٹاکی
ٹھاکیاں مارنے والا جنتی، اس کے اندر پنکھے چلانے والا، بند کرنے والا، لائٹیں چلانے والا، بند کرنے والا، صفے اٹھانے والا، جھاڑنے والا، مصلی بچھانے والا، جھاڑنے والا، مسجد کی زیارت کرنے والا، مسجد کی در و دیوار سے محبت کرنے والا، مسجد کی ایک ٹوٹی اگر ٹوٹی ہوئی ہے ہمارا پورا محلہ اعلان کر رہا ہوتا ہے ٹوٹی گئی، ٹوٹی ٹوٹ گئی، اور مسلمانوں کی غیرت جوش میں نہیں آتی، 4 دن تک وہ اعلان ہوتا رہتا ہے، ایک ٹوٹی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ مسجد کی ٹوٹی جو ٹھیک کرتا ہے میرا اللہ اس کو جنت کی سلسبیل کی ٹوٹیوں سے پانی پلاتا ہے۔ تو مسجد کو میرے بھائیوں اپنا جیون ساتھی بنا لو، مسجد کو اپنی یار بناؤ، مسجد کو اپنا دوست بناؤ، اور دوست بنانے کا وقت آ رہا ہے، آخر عشرہ آپ نے اعتکاف میں آنا ہے، اس کو آپ نے سجانا ہے، اپنا دوست بنانا ہے، اپنا حبیب بنانا ہے، اپنا محبوب بنانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب رسول پاک آخری عشرے کی طرف بڑھ رہے ہوتے تھے اپنا ازار کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، اور حضور پاک چارپائی پہ سونے کے لیے ان راتوں میں نہیں آتے تھے، اس اعتکاف کو اپنا جیون ساتھی بناتے تھے اور اعتکاف کو اپنا خوبصورت پیارا دوست بناتے تھے اور اعتکاف میں آ جایا کرتے تھے۔ 7ویں نمبر پر آپ نے اپنا جیون ساتھی اگر کسی کو بھی بنانا ہے تو وہ کس کو بنائیں؟ یتیم کو بنائیں۔ یتیم پر اللہ کے عذاب نہیں آتے، یتیم پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، فقیر پہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ میرے نبی یتیم سے کتنا پیار کرتے ہیں، عید کے مجمع میں رسول پاک انگلی پکڑ کے لے جا رہے ہیں، ممبر پہ بٹھا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور یتیم سے کہہ رہے ہیں تیرا ابا محمد ہے اور تیری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ گھر کھوکھلا ہے، وہ گھر ویران ہے، وہ گھر بالکل تاریک ہے جس میں یتیم موجود نہیں ہوتا، اور جس محلے میں یتیم موجود نہیں ہوتا، اور نبی نے فرمایا جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اکٹھا جائے گا۔ تو یتیم کو اپنا سہارا بنا لو، یتیم کو۔ نمبر 8 کیا ہے؟ اللہ کی مخلوقات جو ہوتی ہے جس کو حشرات الارض کہتے ہیں، کتا ہے، بلی ہے، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، چیونٹی ہے، کیڑی ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کی خدمت شروع کر دو، آپ اس کی خدمت شروع کر دو، روزانہ آپ اس کو کھلاؤ، روزانہ آپ اس کو پلاؤ۔ جس فضا میں یہ اڑتا ہے اگر تم اس کی خدمت کرو گے تو اللہ کا عذاب اس کے صدقے تمہارے اوپر نہیں آئے گا، اور اس کو اپنا جیون ساتھی بنا کے رکھو، جیون ساتھی بنا کے رکھو۔ قرآن کو اپنا جیون ساتھی بنا کے رکھو۔ پیسے ہیں، دولت ہے، صدقے کو اپنا جیون ساتھی بناؤ۔ دولت بڑھ گئی ہے، زکوٰۃ کو اپنا جیون ساتھی بناؤ۔ لیلۃ القدر آ رہی ہے، اس کو بھائی اپنا جیون ساتھی بناؤ۔ سبحان اللہ کو بناؤ، الحمدللہ کو بناؤ، اللہ اکبر کو بناؤ، آیت الکرسی کو بناؤ۔ سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ پڑھو، رب کعبہ کی قسم پورے قرآن کا ثواب بھی ہے، اور قبر میں بھی پورے قرآن کا ثواب جا رہا ہے، پورے قبرستان میں ثواب جا رہا ہے۔ اور آج لوگ کتنا تکلف کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنی ہے، دیگیں بھی پکانی ہے، فلاں بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سورۃ الاخلاص تمہارا جیون ساتھی بنے۔ اور ایک چیز، ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جائیں اپنا جیون ساتھی بھائی ان کو بنا لو، یہ گھر کی خوبصورت قسم کی رونقیں ہیں۔ یہ ماں نے جو مصلی بچھایا ہوا ہے نا، اور باپ نے جو مصلی بچھایا ہوا ہے، اور بیٹا خراٹے مار رہا ہے، بیٹی خراٹے مار رہی ہے، بہو سوئی پڑی ہے، بیوی سوئی پڑی ہے، لیکن گھر میں عذاب نہیں آتا، ان بوڑھوں کی بنیاد پہ نہیں آتا۔ یہ دادا ہے، یہ پردادا ہے، یہ اپنی اپنی جگہوں پہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے دوستی لگاؤ، ان کے پاؤں دباؤ، ان کی پیشانی کو چومو، ان کو دباؤ، ان کے سر کے بال ٹھیک کرو، ان کو کنگھی کرو، ان کی داڑھی سے محبت کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیار کی نگاہوں سے دیکھو، ان کے ہاتھوں کو پکڑو، ان کو بوسہ دو، ان کو روٹی کھلاؤ، ان کی خدمت کرو۔ سب سے پہلے پانی ان کو پلاؤ، کھانا ان کو کھلاؤ، روٹی ان کو کھلاؤ۔ عید آ رہی ہے نا، کپڑے پہلے اپنے ابا کے لو، اپنی اماں کے لو، اپنے دادا کے لو، اپنے پردادا کے لو، جوتیاں ان کی لو، ان کو سجاؤ، ان کو دلہا بناؤ، ان کو سرما لگاؤ، ان کو تیل لگاؤ۔ جب تم ہاتھ پکڑ کے جاؤ نا
تو دنیا کیا کہے؟ اس کو اپنے بزرگوں سے بڑی محبت ہے، بزرگوں سے بڑی محبت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم شکاری ہو رہے ہیں، ہم شکاری ہو رہے ہیں، ہم شکار کر نہیں رہے، لیکن اگر یہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی اور یہ آخری عشرے کی بہاریں آپ کے پاس آئیں گی تو انشاءاللہ آپ پھر شکاری بنو گے، آپ ساری دنیا کو شکار کرو گے۔ شیطان آئے گا تو مرے گا، شیطان کے شتمبڑے آئیں گے تو مریں گے، زنا آئے گا تو مرے گا، شراب آئے گی تو مرے گا، قتل آئے گا، ڈاکو آئیں گے، ڈکیت آئیں گے، چور آئیں گے، خدا کی قسم ہلاکت آئے گی، فساد آئے گا، فتنہ آئے گا، عذاب آئے گا، وہ سب مرے گا۔ ہمارے پاس کے جیون ساتھی ہوں گے، ہم ان جیون ساتھیوں کو لے کر چلیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے نا الف لیلہ، کیا الف لیلہ ایک قصہ ہے، وہ قصہ کیا تھا کہ ایک بادشاہ شادی کرتا تھا تو ایک رات کے بعد اگلی رات سے پہلے دلہن کو مار دیتا تھا، جو لڑکی اس کے نکاح میں آتی تھی تو دوسری رات سے پہلے اس کو قتل کر دیتا تھا۔ ایک لڑکی تھی، وہ بڑی سمجھدار تھی، جب اس کا نکاح ہوا تو لوگوں نے کہا کل تم بھی فارغ ہو جائے گی، کل تو بھی فارغ ہو جائے گی۔ اب اس نے بادشاہ کو ایک کہانی سنانی شروع کر دی۔ وہ کہانی اتنی زبردست تھی کہ رات آ گئی، نیند آ گئی تو بادشاہ نے کہا باقی کہانی کل سنانا۔ اب دوسرے دن اس نے اور دلچسپ کہانی سنائی، پھر وہ بھی ختم نہیں ہوئی، بادشاہ کہنے لگا پرسوں سنانا۔ 1000 راتیں اس عورت نے اس بادشاہ کے ساتھ گزاری، اور ساری دنیا حیران تھی کہ بادشاہ کے دربار میں تو ہر عورت آ کے ایک دن کے بعد قتل ہو جاتی ہے، اور یہ آج تک باقی ہے۔ یہاں تک کہ اس عورت کو حمل بھی ہو گیا، اور حمل کے بعد اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب بادشاہ کو سمجھ میں آئی کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میرا حسن ہے، یہی میری خوبصورتی ہے، اور اسی لڑکی کے ساتھ میں نے کیا کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے۔ اس کو اپنا جیون ساتھی بنا لیا۔ اس کو قصے کو الف لیلہ کہتے ہیں، الف لیلہ کہتے ہیں، عام طور پہ آپ کتابوں میں سنتے ہیں۔ یہ عرب کے ایک بادشاہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ تو بھائی اپنا جیون ساتھی اس کو بناؤ جس کو ساری دنیا بھی یاد کرے، ساری آخرت بھی یاد کرے۔ لیلہ کے واقعے ہیں، مجنوں کے واقعے ہیں، الف کے واقعے ہیں، لیلہ کے واقعے ہیں، یہ سب دنیا کے محدود پیمانوں پہ ہیں، لیکن دنیا پھر بھی آپ کو بتاتی ہے کہ لیلہ مجنوں نے اپنا جیون ساتھی ایک دوسرے کو چنا ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کو بڑے خوبصورت نگاہوں سے دیکھتے رہیں۔ اب مسلمان کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنا جیون ساتھی کس کو بنایا ہے، اپنا جیون ساتھی کس کو بنایا ہے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے فلاں لڑکی میرا جیون ساتھی ہے۔ کیا ہے جی؟ فلاں لڑکی میرا جیون ساتھی ہے، جبکہ میں نے بتایا کہ بھائی صرف بیویوں کی حد تک جیون ساتھی نہیں ہوتے، جیون ساتھی وہ ہوتے ہیں جو آپ کو شکار نہیں کرتے بلکہ آپ کو شکاری بناتے ہیں، اور آپ دنیا کو شکار کر کے اپنی آخرت تک منتقل ہوتے ہیں، اپنی قبر تک منتقل ہوتے ہیں، اپنے اللہ تک منتقل ہوتے ہیں، اپنے نبی تک منتقل ہوتے ہیں، اپنی جنت تک منتقل ہوتے ہیں۔ ابھی جنت کے تذکرے چل رہے تھے، اس جنت میں جانے کے لیے ہمیں اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کرنا ہے، اور انتخاب کے لیے بہترین چیز ماحول ہوتی ہے اور بہترین چیز صحبتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اذان مسجد میں اور مسجد نماز کے ساتھ، قرآن تلاوت کے ساتھ، فاتحہ تلاوت کے ساتھ، آیت الکرسی تلاوت کے ساتھ، انسان زکوٰۃ دے کر، صدقات دے کر، فقیروں کی مدد کر کر، غریبوں کی مدد کر کر، یتیموں کی مدد کر کر، مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھ کر اپنے اللہ کو اپنا جیون ساتھی بنا سکتا ہے، اپنے اللہ کو اپنا جیون ساتھی بنا سکتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ کو جیون ساتھی نہیں بنایا، باقی سارے جیون ساتھی نہیں ہیں، یہ سب مردہ ساتھی ہیں، پھر سارا نظام اس کا درم ہو جاتا ہے، پرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوست بناؤ، جیون بناؤ، محبوب بناؤ، حبیب بناؤ، تعلق جوڑو، کنیکشن جوڑو، تاریں کھولو، سوئچ لگاؤ، بٹن آن کرو۔ رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، فضائیں آ رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، ریت کے ذرے اس سے بھی بڑھ کر ہمارے گناہ ہوں گے، اللہ میرا اور آپ کا جیون ساتھی بنے گا تو انشاءاللہ العزیز میرا اللہ سب کچھ کو مٹا کے رکھ دے گا، اور گناہوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، اور میرا اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر فرشتوں سے کہتا ہے
پہلی امتوں میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اس امت میں اتنے ہو بھی جائیں کوئی بات نہیں ہے، میں ان کی مغفرت کر رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب حضرات یہاں پر یا جہاں آپ کی مسجد آپ کے پاس ہو، وہاں پر آپ نے اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے اور اپنے گھر کی خیر مانگنی ہے اور اپنا جیون ساتھی اللہ اور اس کے دین کو بنانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی سرخرو ہوگی، ہماری آخرت بھی سرخرو ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق کامل نصیب فرما دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ساری دنیا کے مریضوں کو شفا عطا فرما، کرونا وائرس جیسی بیماریوں سے ہمیں اور ہمارے پورے عالم انسانیت کی حفاظت فرما۔ ہم قرآن کو ساتھی بنائیں، دین کو ساتھی بنائیں، نماز کو ساتھی بنائیں، تراویح کو ساتھی بنائیں، تہجد کو اپنا ساتھی بنائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے، حرام سے بچیں، حلال پہ چلیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، اخیر عشرہ کی قدر کریں، رمضان المبارک کا تقدس اپنے ذہنوں میں رکھیں، پورے عالم میں اس کو پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما، حضور پاک علیہ السلام کی سفارش نصیب ہو، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، جنت میں آپ کی رقابت نصیب ہو جائے، آپ کے دسترخوان پہ بیٹھنا اور آپ کا دیدار کرنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام کے اعضاء جا رہے ہیں اور جسم مردہ ہونے والے ہیں اور قبریں کھلنے والی ہیں اور آخرت کا جہاں شروع ہونے والا ہے۔ آخرت میں ہمارے پاس ایک اللہ کی ذات ہے جس کا دیدار ہوگا، ایک نبی کی ذات ہے جس کا دیدار ہوگا، اور ایک جنت کے محلات ہیں جس کی رہائش ہوگی۔ اللہ ہمیں اس جہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مجاہدین اسلام کی معاونت کریں، ساری دنیا کے فقیروں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا سہارا بنیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے مال کو چمک دیں، زینت دیں صدقے سے اور زکوٰۃ سے، اور اپنے رشتہ داروں کو زینت دیں، چمک دیں صلح سے، اتفاق سے، محبت سے، اور اپنے ماں باپ کو زینت دیں ان کی خدمت کے ساتھ۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ پوری دنیا میں جو مرحومین قبروں میں جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور ہمیں اپنی آخرت کی کامل تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔